الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان گرامی، قابل احترام میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم سب لوگوں کو ایک جگہ جمع ہو کر اپنی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند باتیں کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے انتہا فضل ہوا کہ اس نے ہم سب لوگوں کو ایسے نبی کا امتی بنایا کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھی بارگاہ الہی میں دعا کیا کرتے تھے۔ ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا کہ جس نبی کے صدقے میں اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس روئے زمین کے اوپر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ عزیزان گرامی، ہم سب ایسے نبی کی امت ہیں کہ جس نبی کو اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام کا بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر، اور ہم وہ نبی کی امت ہے جو اس امت کے لیے کئی دنوں تک بھوکا اور پیاسا رہنا پسند کیا، صرف اور صرف اسی امت کے لیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوئے ہوئے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور پاس میں ایک موٹی لکڑی رہتی ہے، اس لکڑی کو جا کر کے پیٹ سے پکڑ کر چمٹا کر کھڑے رہتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب نظر پڑتی ہے تو وہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ اس لکڑی سے پکڑ کر پیٹ پہ لگا کر چمٹائے ہوئے کیوں ہیں اور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو قربان جائیے اس نبی کی ذات اقدس کے اوپر
کہ کالی کملی والے، سنہری جالی والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ مجھے بھوک کی شدت تڑپا رہی ہے، میں 4 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں، بھوک کی شدت مجھے تڑپا رہی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پاک سے کچھ مانگ لیجئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جائیے، انہوں نے فرمایا کہ اے عائشہ ہم بھوکے رہ لیں گے، بھوک کی شدت کو ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے بھوکے رہنے کی وجہ سے اللہ میرے گنہگار امتیوں کو بخش دے گا۔ تو اس امت کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک بھوکے اور پیاسے بھی رہے کہ اللہ میرے گنہگار امتوں کو بخش دے۔ آئیے اسی نبی کی شان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ عزیزان گرامی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسن اولئک الذین ہداہم اللہ۔ اللہ پاک قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے، اے میرے بندے تیرے 2 کام ہیں، تو 2 کام کرے گا تو میں تیرے لیے جنت کے فیصلے کر دوں گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ پہلا کام سننا اور دوسرا کام عمل کرنا۔ تو انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اللہ کہتا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسن اولئک الذین ہداہم اللہ، کہ میرے بندے تیرے 2 کام ہیں، ایک سننا اور دوسرا عمل کرنا۔ اگر تو سنے گا اور اس پر عمل کرے گا تو تیرے لیے میں جنت کے فیصلے کر دوں گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایسی حدیث بیان فرمائی جس کے اندر آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قسم کھاتے تھے تو کہتے تھے باللہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم۔ جب کوئی اہم بات بتاتے تھے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات بتلاتے تھے تو والذین نفس محمد بیدہ، یہ قسم کھاتے تھے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، والذین نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ لیکن قربان جائیے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو قرآن مقدس جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی، اللہ پاک اس قرآن کے اندر بھی اپنے قرآن کے اندر اللہ پاک قسم کھا کر اعلان فرماتا ہے۔ قرآن مقدس میں ایک سورت ہے جس کا سورہ والشمس وضحاها نام ہے، سورہ شمس نام ہے۔ اللہ پاک اس سورت کے اندر 11 مرتبہ قسم کھائی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر 11 مرتبہ قسم کھا کر اس کے بعد اللہ پاک نے ایک بات کا اعلان فرمایا۔ تو سوچئے کہ اللہ پاک جو بات وہ بتلا رہے تو کتنی اہم اور کتنی ضروری ہوگی کہ اللہ پاک 11 مرتبہ قسم کھانے کے بعد، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے، لیکن اللہ نے 11 مرتبہ قسم کھانے کے بعد اس بات کو اعلان فرمایا۔ اللہ پاک قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔
اللہ پاک قرآن مقدس میں قسم کھا کر اعلان فرماتا ہے، والشمس، اللہ کہتا ہے سورج کی قسم، سورج کو آفتاب کہا جاتا ہے، اللہ پاک قرآن مقدس کے اندر کہتا ہے سورج کی قسم، وضحاہا، اور اس کے روشنی کی قسم۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کے روشنی کی قسم۔ آگے فرماتا ہے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم، والنہار اذا جلاہا، 11 مرتبہ اللہ نے قسم کھائی ہے، گنتی کر لو۔ والشمس، سورج کی قسم، وضحاہا، اس کے روشنی کی قسم، والقمر، چاند کی قسم، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم اللہ کھاتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم، والسماء وما بناہا، اور آسمانوں کی قسم، والسماء، اور آسمانوں کی قسم، بناہا، اور اس کے بنانے والے کی قسم، والارض، زمین کی قسم، والارض وما طحاہا، اور زمین بنانے والے کی قسم، زمین کو پھیلانے والے کی قسم، ونفس، اور جنات اور انسان کے جان کی قسم، وما سواہا، اور جنات اور انسان کے پیدا کرنے والے رب کی قسم۔ 11 مرتبہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر قسم کھا کر ایک بات کا اعلان کرتا ہے، وہ کتنی اہم اور کتنی ضروری بات ہوگی۔ اللہ نے فرمایا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا۔ اللہ نے 11 مرتبہ قرآن مقدس کے اندر قسم کھائی، فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا، ایک وہ جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، وقد خاب من دساہا، ایک وہ ہے جس کے لیے جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ 2 باتوں کا اعلان اللہ پاک نے 11 مرتبہ قسم کھانے کے بعد کیا کہ سن لو جنات اور انسانوں، ایک وہ ہے جو اللہ پاک جس کو بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل کرے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، اور ایک وہ ہے جس کو جنت کی تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 باتوں پر عمل کر لو، 3 باتیں اپنے دل کے اندر، اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ پاک بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل فرما دے گا۔ وہ 3 بات کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ قربان جائیے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، انہوں نے فرمایا 3 باتیں۔ سب سے پہلی، اللہ کی مان لو، اللہ کی ماننا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آ جائے۔ حضرت علی سے کسی نے دریافت فرمایا کہ لعلکم تتقون کے مطلب کیا؟ اللہ نے قرآن میں تقریباً 35 مرتبہ اس لفظ کا استعمال کیا ہے کہ میرے بندو متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر آ جائے، سمجھ جاؤ وہ متقی ہو گیا، وہ پرہیزگار ہو گیا، اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے گا۔ اللہ کی مان لو، آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات اللہ کی مان لو۔
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، اسمع یسمع لکا، کہ اللہ کی مان لو اللہ تمہاری مان لے گا، اللہ کی سن لو اللہ تمہاری سن لے گا، اللہ سے مانگ لو اللہ عطا فرما دے گا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو پوری دنیا کی خوشیاں اللہ تمہارے دامن میں لا کے ڈال دے گا، اللہ کے سامنے جھک جاؤ پوری دنیا کو اللہ تمہارے سامنے جھکا دے گا، اللہ کے سامنے اپنے سر کو سجدہ ریز کر لو، اللہ پاک پوری دنیا کی تمام خوشیوں کو لا کے تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی ماننا پڑے گا، اور ظالم لوگ ہمارے اوپر ظلم و ستم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط نہیں کیا بلکہ توڑ لیا ہے، ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ فجر کی اذان مؤذن مسجدوں کے اندر پکار کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہماری نیندیں بھی نہیں کھلتی، ماں بھی ایک طرف پڑی ہوتی ہے، والد صاحب بھی ایک طرف پڑے ہوتے ہیں اور بچے بھی پڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی ماننا یہ ہے کہ اللہ کا منادی اگر مسجد کے اندر اعلان فرمائے، بے تحاشا دوڑتے ہوئے ہانپتے کانپتے ہوئے مسجد کا رخ اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کانوں میں جب اذان کی آواز جاتی تھی تو ان کے رونگٹے تھرا جاتے تھے، بدن پہ کپکپی آ جاتی تھی کہ ایسے احکم الحاکمین، ایسے بادشاہ کے گھر کا بلاوا آیا ہوا ہے۔ اور آج ہم مسجدوں کے اندر اگر جاتے بھی ہیں تو مسجدوں کے آداب کیا ہم کو پتہ نہیں۔ یہ تو وہ چیز ہے جہاں سے ہم کو پوری دنیا حاصل ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز اللہ کا خوف۔ جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آ جائے، اور دوسری چیز اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے عشق کرنا۔ محبت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیا ہے؟ نعرہ لگانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری نوجوان نسلوں کے اندر دیکھ لیا جائے تو عشق کس کو کہتے ہیں پتہ چل جائے گا۔ کوئی سلمان خان بننا چاہتا، کوئی شاہ رخ خان بننا چاہتا، لیکن قربان جائیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے اندر جب تک رہیں گے نہیں، ان سے عشق کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے اندر 100% رنگ گیا، ان سے کسی نے سوال کیا جن کا نام ہے پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیسا؟ چہرے پہ داڑھی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مرنے کے بعد جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، مرنے کے بعد جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ پاک بھی اس کے سامنے سے اپنے چہرے کو پھیر لیں گے۔ اللہ پاک کہیں گے دنیا کے اندر میرے محبوب کا چہرہ تم کو پسند نہیں تھا، آج جا، مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے، میرے سامنے سے نکل جا۔ فرشتوں کی جماعت کو بلائیں گے، اللہ پاک کہیں گے اس کو گھسیٹتے ہوئے موقع پر جہنم کے اندر رسید کر دے، جہنم کے اندر ڈال دے۔ ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا۔ جب عاشق اور معشوقہ کے عشق میں پھنستا ہے تو اس کی ہر ادا کو اپنے اندر لانا چاہتا ہے۔ وہ کھانا کس طرح کھاتا ہے اسی طریقے سے، اسی طرز پہ وہ بھی کھانا کھائے گا۔ اس کو پسند کیا چیز ہے، کپڑا کیسا پسند ہے وہی کپڑا پہنے گا۔
چلنا کیسا پسند ہے اس کو اسی طریقے سے وہ چلے گا، رہن سہن کس طریقے سے پسند ہے اس کو اسی طریقے سے اپنے آپ کو 100% ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ تو اگر ہمارے اندر آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا تو ہم بھی اپنے آپ کو 100% آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ تیسری بات، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بندوں کے حق کو ادا کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ حق جو ہے بچوں کو اپنی ماں کے اوپر ہے۔ آج یہ تینوں چیزیں ہم سے دور ہیں۔ اللہ نے قرآن میں 11 مرتبہ قسم کھا کر کے اعلان فرمایا، کیا اعلان فرمایا؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ ایک وہ ہے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائے گا، اور وقد خاب من دساها، ایک وہ ہے جو جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، ایک وہ ہے جو کامیاب ہو گیا اور ایک وہ ہے جو نامراد ہوا، ناکامیاب ہوا۔ اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوگی، اللہ کی فٹکار اس کے اوپر ہوگی، اللہ کی دھتکار اس کے اوپر ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ تین چیزوں تمہارے اندر یہ تین چیزیں آتی ہیں تو اللہ تم کو ہدایت جیسی دولت سے نواز دے گا۔ پہلی چیز اللہ کی اطاعت، دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور تیسری چیز بندے کا حق ادا کرنا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا ہدایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا، اور دوسرا اللہ پاک اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہوئے، اللہ کے عشق میں وہ بھی بہت ڈوبے ہوئے تھے، اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرما دی، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسمع یسمع لک، کہ اگر تم میرے بن جاؤ میں تیرا بن جاؤں گا، تو میرے سامنے جھک جا پوری دنیا تیرے سامنے جھکا دوں گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ ایک بہت بڑا بادشاہ جن کا نام ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ہے، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ، ان کو کسی نے خبر دی کہ ایک جگہ پر 10 چور بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پورے علاقے میں سب کے ناک میں دم کر دیا ہے، بہت بڑے چور ہیں، بڑے شاطر لوگ ہیں وہ۔ بادشاہ کو جب یہ خبر ملتی ہے تو بادشاہ اپنے لشکر کو بلاتا ہے، فوج کو بلاتا ہے، پولیس والوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یہ 10 کے 10 چوروں کو پکڑ کے لانا ہے۔ ساری فوج کو لگا دیتا ہے بادشاہ، بولا ایک بھی ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے ورنہ سب کو اپنے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے حکم دے دیا، فوج نکل گئی، 10 چوروں کو گرفتار کیا گیا، لیکن اس میں سے ایک چور بڑا شاطر تھا، وہ چکما دے کے بھاگ گیا، 9 کو پکڑے رہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ اگر بادشاہ سلامت کے سامنے 9 چوروں کو پیش کیا گیا تو ہم تو اپنی نوکری سے ہاتھ دھو لیں گے، اور بادشاہ سلامت جو ہم کو سزا دیں گے وہ الگ، ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ سارے سپاہی پریشان تھے، تو دیکھتے ہیں کہ ایک کھیت کے اندر ایک شخص ہے، وہ کام کر رہا ہے۔
سپاہیوں میں سے کسی نے کہا اس کو پکڑ لو 10 ہو جائیں گے، لے کے چلو۔ سپاہی گئے اور اس کو پکڑے اور کہا کہ بھائی چل تو بادشاہ کے پاس چل اور تجھے یہ قبول کرنا پڑے گا کہ تو بھی چور ہے۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو کچھ چوری نہیں کی ہے، میں بہت دور دراز کا رہنے والا ہوں، میں تو مزدوری کرتا ہوں، میں کھیتوں میں کام کرنے والا ہوں، اور اسی سے میں تو بڑا غریب ہوں، اسی سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہوں۔ سپاہیوں نے کہا نہیں، تجھے بادشاہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تجھے یہ ظلم قبول کرنا ہے کہ ہم چوری کیے، ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں چور نہیں ہوں، میں نے آج تک چوری نہیں کی۔ بہرحال سپاہیوں نے پکڑ کے بادشاہ کے سامنے لے کر آئے اور وہ شخص کہنے لگا بادشاہ سلامت میں چور نہیں ہوں، یہ لوگ مجھے اسے جبرن پکڑ کر لائے ہیں۔ بادشاہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر چور یہی کہتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں۔ بادشاہ نے حکم دے دیا ان کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ وہ 10 کے 10 لوگوں کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ 9 چور تھے اور ایک مظلوم تھا جس نے ظلم کیا ہی نہیں تھا، جس نے چوری کیا ہی نہیں تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جو جیل کا مین سب سے بڑا پولیس آفیسر تھا اس نے کہا بھائی آپ لوگوں کو بادشاہ نے کہا ہے، بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جتنے چور لوگ ہیں سب کے گھر پہ یہ سندیش پہنچوائیے یا لیٹر لکھ کے دیجئے کہ ان کے رشتہ دار یا ان کے گھر والے آئیں اور ان کو معاوضہ دے کر چھوڑا کر لے کر جائیں۔ 9 جو چور تھے اس نے اپنے گھر پر بھیج دیا، سارے 9 چوروں کے گھروں سے لوگ آئے اور معاوضہ دیا، 9 چور کو لے کے چلے گئے، اور جو چور نہیں تھا وہ جیل کے اندر ہے۔ وہ پولیس آفیسر آیا اور کہنے لگا بھائی آپ بھی اپنے گھر والوں کو اطلاع کروا دیں اور آپ بھی چلے جائیں۔ انہوں نے کہا میرا گھر تو بہت دور ہے، میرے گھر پہ کوئی نہیں ہے، میری بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کس کو دوں، کس کے پاس سندیش بھیجوں؟ اس نے کہا کہ بھائی لیٹر ویٹر لکھ کے بھیج دو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے کر آؤ۔ لیٹر لے کر لکھنے کے لیے لا کر دو۔ انہوں نے لکھا پہلا ورڈ انہوں نے لکھا من عبد الذلیل اور دوسرا من رب الجلیل، کہ میں نے اپنے رب کے من رب الجلیل، میں اپنے رب کو گنہگار میں بندہ ہوں، میں اپنے رب کو لیٹر لکھ رہا ہوں۔ اور دوسرا الی الرب الجلیل، کہ میں اپنے رب کے لیے اس لیٹر کو لکھ رہا ہوں۔ اور اس کے نیچے ساری باتیں لکھی، پولیس والے کو دے دی۔ بولے بھائی ایڈریس تو لکھ دے اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا بھائی کہاں بھیجنا ہے؟ بولے باہر لے کر جا اور ہوا میں اڑا دے، کہ ایک گنہگار بندہ آپ کو لیٹر لکھ رہا ہے کہ میں کوئی ظلم نہیں کیا ہوں، اور مجھے ان لوگوں نے اور بادشاہ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر کے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ میرے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، میں تو کھیتوں میں کام کرتا تھا، کھیتوں کے اندر کام کیا کرتا تھا، اس سے اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کی پرورش کیا کرتا تھا۔ میرے بیوی بچوں کا کیا حالم ہوا ہوگا، اتنے عرصے گزر گئے ہیں اور میں جیل کے اندر پڑا ہوں، اس کی خبر نہ میرے بیوی کو ہے نہ میرے بچوں کو ہے۔ وہ صبح کا وقت تھا، پولیس آفیسر لے کر گیا باہر، ہوا میں اڑا دیا۔ رات میں بادشاہ سلامت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے۔ کالی کملی والے، سنہری جالی والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہارون رشید، میں تیری قیامت کے دن سفارش نہیں کروں گا، تیرے جیل کے اندر ایک میرا برگزیدہ امتی، ایک میرا پیارا امتی بے قصور پھنسا ہوا ہے، اس کو جاؤ فوراً رہا کر دے، اس کے اوپر اپنے شفقت کے ہاتھ رکھ دے، ورنہ قیامت کے دن تجھ سے میں اپنے چہرے کو پھیر لوں گا۔ صبح کے وقت جب ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی نیند کھلتی ہے
اپنے سپاہیوں کو آرڈر دیتے ہیں کہ بھائی سواری تیار کیا جائے اور مجھے جتنے جلدی ہو سکے جیل تک پہنچایا جائے۔ فوراً سارے کرمچاری آگے پہنچتے ہیں اور بادشاہ کی سواری آتی ہے، بادشاہ بیٹھتے ہیں، بے تحاشا جیل کی طرف اپنی سواری کو لے کر جاتے ہیں۔ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کہ آخر بادشاہ صبح کا وقت ہے، جیل کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جیل میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیزوں کی جیسی جیسی نشانی بتائی تھی وہ غور سے اس شخص کے اندر دیکھتے ہیں۔ چہرہ کیسا بتلایا تھا وہ بلاتے ہیں اور بادشاہ سلامت کہتے ہیں بھائی مجھے معاف کر دینا، بھائی مجھے معاف کر دینا، مجھ سے بھول بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، اور اگر میں تیرے اوپر شفقت نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہوں گا۔ میں آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا۔ وہ بادشاہ لے کر آتا ہے اپنے گھر پر۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں کوئی چور نہیں ہوں، میں تو مزدور آدمی ہوں، کھیتوں کے اندر مزدوری کرنے والا۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ لے کر گئے، کتابوں میں ملتا ہے کہ اپنے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا کر کھانا ہونا کھلائے اور اتنا مال و متاع دے دیے، زمین اتنا دے دی کہ وہ بھی وقت کا بہت بڑا مالدار آدمی بن گیا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کئی مہینے کے بعد ہارون رشید رحمت اللہ علیہ اس شخص سے ملنے بھی جاتے تھے۔ تو ایسا عشق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہمارا عشق کا عالم کیا ہے؟ ہفتے میں 2 3 مرتبہ ہماری شرنگ ہوتی ہے۔ پیروں کے پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ بھی کہیں ایسا نہ ہو تمہارے چہرے سے اپنے چہرے کو پھیر لے اور یہ فرمائے کہ اے میرے بندے تجھے زمین کے اوپر میرے نبی میرے محبوب کا چہرہ پسند نہیں تھا، جا آج مجھے تیرا چہرہ بھی نہیں پسند ہے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندوں کے حق کو ادا کرنا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا حق اپنی ماں کا ہے، بے بچوں کا حق سب سے بڑا ماں کا ہے۔ ماں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جن کو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، وہ تابعین میں بھی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے سامنے خطاب کرتے ہوئے بولے اے عمر ادھر آ جاؤ، اے علی ادھر آ جاؤ، اور بولے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، پردہ فرما جاؤں گا، تو یمن کے اندر ایک شخص رہتا ہے، میرا ایک امتی ہے، یمن کے اندر ایک میرا امتی ہے جو مجھ سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے، میرا بہت بڑا عاشق ہے، اور ادھر سے مجھے خوشبو بھی آتی ہے۔ اے عمر اور علی، اگر وہ اس امتی کا میرا نام ہے اویس، قرن کا رہنے والا ہے، اگر وہ تم سے مل جائے تو اپنے لیے دعا کروا لینا، کیونکہ وہ جب اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھاتا ہے تو اللہ کو بھی غیرت آتی ہے اور اس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ اپنے ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کے لیے میرے تک آنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن ماں کی خدمت نے اس کو روک دیتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں، میں بھی صحابہ بن جاؤں، لیکن وہ اس کی ماں کی محبت جو ہے، ماں کی خدمت وہاں سے یہاں آنے نہیں دیتی ہے۔ اگر وہ علی اور عمر تجھے اس کا زمانہ ملے یا اس سے تمہاری ملاقات ہو تو اپنے لیے دعا کروا لینا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو گیا،
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ان کا زمانہ ختم ہوا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت علی بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یمن میں ایک میرا امتی ہے جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، میرے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اے عمر، اے علی، اگر اس سے تیری ملاقات ہو جائے، اس کا نام، اس امت کا نام میرے ہے، اس امتی کا نام اویس قرنی ہے، قرن کا رہنے والا ہے، مراد قبیلے کا نام اس کے ہے، اگر وہ سے مل جائے یا اس سے تیری ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے دعا کرا لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عمر، یہ تو بہت اچھا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے 10 سال تقریباً ہو گئے ہیں اور ایسا وقت چل رہا ہے، حج کا موسم چل رہا ہے، آپ اعلان فرما دے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ اعلان فرما دے کہ سارے جتنے حاجی قرن سے آئے ہوئے ہیں یا یمن سے آئے ہوئے ہیں سب کے سب بیٹھ جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، انہوں نے اعلان فرما دیا کہ یمن سے آنے والے جتنے بھی شخص ہیں سب کے سب بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد یمن کے آنے والے جتنے شخص تھے سب کے سب بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مراد گھرانے کا، مراد اور قبیلے کا رہنے والے جتنے شخص ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ تو مراد خاندان والے، مراد کی جتنے رہنے والے تھے سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرماتے ہیں کہ اچھا اس کے قرن کو چھوڑ کے باقی سب بیٹھ جائیں، قرن کے رہنے والے جتنے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی مراد کے رہنے والے بیٹھ جائیں۔ قرن ہے مراد کی شاخ، بولے مراد قرن کے رہنے والے کھڑے رہیں، مراد کے رہنے والے بیٹھ جائیں۔ سارے لوگ بیٹھ گئے، ایک شخص کھڑا تھا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بلاتے ہیں اور بولتے ہیں بھائی آپ اویس قرنی کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا بھتیجا ہے، وہ دماغ سے تھوڑا پیدل ہے۔ امیر المومنین خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تو پیدل عقل سے پیدل ہوگا، وہ تو اس کے بارے میں کہتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال پہلے شہادت دے دی تھی، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے، آپ ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ بولے کہاں پہ ہے؟ اویس قرنی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا عرفہ کے میدان میں اونٹ چرا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سواری منگائی اور حضرت علی کو لیے اور فوراً عرفہ کے میدان میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں چاروں طرف اونٹ چل رہے ہیں، بیچ میں ایک شخص ہے، وہ نماز کی حالت میں سجدہ میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت علی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بھی بتلائی تھی کہ وہ سانولے کلر کے ہوں گے اور وہ میڈیم قد کے ہوں گے، نہ زیادہ لمبے ہوں گے نہ زیادہ ناٹے ہوں گے، اور ان کے ہاتھ پر وائٹ داغ ہوگا، سفید داغ ہوگا، سمجھ جانا وہی اویس ہے۔ یہ دونوں حضرات جا کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نماز کی حالت میں تھے، سجدہ کی حالت میں تھے، یہ لوگ پیچھے جا کے بیٹھتے ہیں۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جب نماز کو مکمل کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں اور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ 2 شخص بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اویس قرنی نہیں پہچانتے تھے۔ انہوں نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی آپ کون ہیں؟ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ بولے آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ میرا نام تو میرے رب کو پتا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا بھائی گستاخی کو معاف کرنا، آپ کے والدین نے آپ کا کیا نام منتخب کیا تھا؟ اور یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہیں اور میں حضرت علی ہوں، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔
اتنا سننا تھا کہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے بھائی مجھے معاف کر دینا، میں پہچانا نہیں تھا، میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، مجھے معاف کر دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اویس قرنی میرے بھائی، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بارگاہ الہی میں دعا کر دیجئے کہ اللہ حضرت عمر فاروق کو اور حضرت علی کو ان کو معاف کر دے اور ان کے حق میں جنت کے فیصلے کر دے۔ فوراً حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھا کر کے دعا کو ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی امت ہے سب کے گناہوں کو بخش دیجئے اور سب کے حق میں جنت کے فیصلے فرما دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جب دعا کر لیے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا میرے بارے میں؟ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اے عمر، اللہ کے رسول نے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا اور میں دعا کروں؟ آپ تو امیر المومنین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا لو کان بعد النبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اے عمر اللہ تجھے نبی بناتا۔ تو مجھ سے ضرورت کیا تھی دعا کرانے کی؟ انہوں نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے میرے بھائی اے اویس، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اویس نے اپنے ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اپنے ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ وہ تڑپتا تھا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، اس مچلتا تھا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، میری محبت اس کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی تھی، لیکن وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، میرے چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا، وہ صحابی بننا چاہتا تھا، لیکن ایک طرف اس کی ماں کی محبت تھی، ایک طرف اس کی ماں کی خدمت تھی اور دوسری طرف میں تھا، لیکن میری ماں اس کی ماں کی محبت اس کو آنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ پاک بھی عرش کے اوپر فرشتوں میں فخر کرتا ہے۔ اور وہ اویس جب بھی اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھاتا ہے اللہ کی غیرت آتی ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ میرا اویس اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا اس سے پہلے اس کے میں فیصلے کر دیتا ہوں، اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب ہوگا سارے نبیوں کی امت جنت میں جائے گی، میری امت جنت میں جب جائے گی تو جب اویس قرنی جنت میں جائے گا تو اللہ پاک اس کو روک دیں گے، اویس تم ایک سائٹ ہو جاؤ۔ حضرت اویس قرنی کہنے لگے کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ مچل گئے، رونے لگے، بولے یہ بات نہیں، آگے تو سن میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا، جہنم کو گھسیٹ کر قریب لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اویس تو نے اپنے ماں کی اتنی خدمت کی ہے، تو اپنے انگلی کے اشارے سے جس جہنمی کو نکالنا چاہتا ادھر اشارہ کر دے، اس کو بھی جنت میں تو اپنے صدقے میں لے کر چلے جا۔ اللہ نے قرآن میں 11 مرتبہ قسم کھا کر یہ اعلان فرمایا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ والشمس اللہ کہتا سورج کی قسم، وضحاها اور اس کے روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها اور چاند کی قسم، والنہار اذا جلاها اور دل کی قسم، دن کی قسم، واللیل اذا یغشاها اور رات کی قسم، والسماء اور آسمانوں کی قسم، وما بناها اور اس کے پیدا کرنے والے، اس کے بنانے والے کی قسم، والارض اور زمین کی قسم، وما طحاها اور اس کے پیدا کرنے والے کی قسم، اس کے پھیلانے والے کی قسم، ونفس اور تمام انسان اور جنات کے جان کی قسم، وما سواها اور اس کے پیدا کرنے والے کی قسم۔ آگے قرآن میں اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاها، ایک وہ ہے جو کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساها اور ایک وہ ہے جو نامراد ہوا، اللہ کے غضب کا مستحق ہوا، اللہ کے قہر کا مستحق ہوا، اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا۔ اللہ قرآن میں 11 مرتبہ اس قسم کو کھانے کے بعد اعلان فرمایا، کتنی اہم بات ہوگی کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر 3 چیزیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی اللہ پاک اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا، اللہ اس کو مرتے وقت کلمہ جیسی دولت سے نواز دے گا۔
پہلی چیز اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، اور تیسری چیز بندوں کے حق۔ بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق ماں کا ہے۔ ایک بہت برگزیدہ پیغمبر، بہت برگزیدہ نبی، جن کا ذکر قرآن میں بھی کئی جگہوں پہ آیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، کہ میرا ایک برگزیدہ بندہ ہے موسیٰ علیہ السلام، میرا برگزیدہ پیغمبر ہے، وہ جب مجھ سے باتیں کرتا ہے تو کوہ طور پہاڑ پہ آتا ہے، اور وہ مجھ سے چپ کے باتیں کرتا ہے، میں بھی اس سے چپ کے باتیں کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک، دنیا کے اندر تو میرا ساتھی آپ نے میرے بھائی کو بنا دیا، اور جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ پاک فرماتے کہ میرے موسیٰ پیغمبر، اے میرے برگزیدہ نبی، تیرا جنت کا ساتھی فلاں بازار کے اندر ایک کشاب ہے جو گوشت بیچتا ہے، وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ پاک میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تو جا اور اس کو دیکھ لے، جنت کا تیرا ساتھی وہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بازار کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اس کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ پاک نے اس کی وجہ سے جنت کا میرا ساتھی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس بازار کے اندر جاتے ہیں، وہ کشاب آواز لگاتا ہے، گوشت بیچ رہا ہے، گوشت لے لو۔ صبح سے لے کے شام ہو جاتی ہے، وہ گوشت ہی بیچنے میں مصروف رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے اندر کون سا ایسا عمل ہے جس کو اللہ کو بہت پسند آ گیا؟ پورا دن کے عمل کو تمہیں دیکھ لیے، گوشتی آواز لگا کے بیچ رہا ہے، اب تو دن ختم ہو گیا، شام ہو گئی، دکان بند کیا، گھر پہ جانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہو لیے، بولے ہو سکتا ہے رات کا کوئی عمل ہو۔ پیچھے گئے، گھر کے اندر وہ پہنچا، اپنے گھر کی کنڈی کو کھولا، اندر داخل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کنڈی کو کھٹکھٹائے اور بولے بھائی میں مسافر آدمی ہوں، آج رات میں آپ کی ادھر قیام کرنا چاہتا ہوں، صبح ہوگی میں اپنی جگہ پہ چلا جاؤں گا، آپ اجازت دے دیں۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ۔ وہ اندر گئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے تاکہ ان کی رات کا ان کا عمل کیا ہے وہ دیکھ سکوں۔ وہ گھر کے اندر پہنچتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک چارپائی ہے، اس چارپائی کے اوپر ایک ضعیف عورت پڑی ہوئی ہے، ہاتھ پیر سے معذور ہے۔ وہ شخص پہنچتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کپڑے کو چینج کرتا ہے، بدن کو صاف کرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، کھانے بناتا ہے، کھانا کو پلیٹ کے اندر، برتن کے اندر نکالتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے نرم لقمے کر کے اس کے منہ کے اندر ڈالتا ہے، پانی پلاتا ہے، سر پہ تیل لگ کے مالش کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ ضعیفہ جو تھیں انہوں نے ایک دعا دی، جا بیٹا اللہ تیرا جنت کا ساتھی موسیٰ کو بنائے۔ اتنا سننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مچل گئے اور کہنے لگے بھائی یہ امی جان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ بوڑھی ہے، ضعیف ہے، محبت میں کچھ بھی بول دیتی ہے، یہ کہتی ہے جا اللہ پاک تیرا جنت کا ساتھی موسیٰ کو بنائے۔ میں کہا اور موسیٰ کہا، موسیٰ تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ سے وہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے۔ میں کہا ایک کشاب آدمی، میلے کچیلے کپڑے میں رہنے والا آدمی، بازاروں کے اندر آواز لگا کے گوشت بیچنے والا آدمی، میں کہا اور موسیٰ کہا یہ تو محبت میں میری ماں ہے، کچھ بھی بول دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی تو خوش ہو جا، اللہ پاک سے آج میری بات ہوئی، میں ہی موسیٰ ہوں، اللہ پاک سے میری بات ہوئی، اللہ پاک نے تیرا ٹائم بتایا اور تیری دکانیں مجھے بتلائی اور تیرا نام بتلایا کہ جا فلاں بازار کے اندر ایک کشاب ہے اور وہ کشاب تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ عزیزان گرامی، والدین کی خدمت اتنی اہم اور ضروری ہے کہ ایک مرتبہ چاروں طرف قحط پڑا ہوا تھا، لوگ چٹیل میدان کے اندر جا کر استسقا کی نماز پڑھتے تھے، لوگ جانوروں کو لے جاتے تھے، بچوں کو لے جاتے تھے، لیکن بادل آتے بارش نہیں ہوتی۔ اسی دوران ایک رکشے کے اوپر ایک عورت بیٹھ کے پردے کی حالت میں جا رہی تھی، بیٹا بھی ساتھ میں تھا، بیٹے کی نظر پڑی کہ داڑھی ٹوپی والے، کرتا پجامہ والے یہ چٹیل میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟
بیٹے نے اپنے والدہ ماں اندر تھی, والدہ سے اپنی اجازت لیا, بولا کہ امی میں دیکھ کے آتا ہوں, مسلمان قوم لگ رہی ہے, آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اگر کسی کی جنازہ ونازہ کسی کی میت ہوگی تو میں بھی مٹی دے دوں گا, یہ فرض کفایہ ہے, میرے گاؤں والوں کو بھی ثواب مل جائے گا, بستی والوں کو بھی ثواب مل جائے گا. ماں نے اجازت دے دی, نیک کام ہے بیٹا, جا کے جب دیکھا اور وہ پتا کیا تو پتا چلا بھائی یہاں پہ قحط پڑا ہوا ہے, بھوکے بچے بھی مر رہے ہیں, جانور بھی مر رہے ہیں, بوڑھے بھی مر رہے ہیں, جوان بھی مر رہے ہیں, بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے کھیتوں کے اندر فصلیں نہیں ہو رہی ہیں, باغوں کے اندر پھل اور پھول نہیں آ رہے. ہم تو یہاں پہ رب تعالی شانہ سے دعا کرتے ہیں, استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے کہ اللہ پاک بارش کروا دے. تو انہوں نے کہا بھائی اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا دوں. انہوں نے کہا بھائی اس میں کہنے کی کیا بات ہے, اللہ کس کے آمین کو قبول کر لے. وہ بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ اللہ میرے اس رشتے کے اندر میری ماں جو بیٹھی ہوئی ہے, میں اس ماں کی خدمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, اس ماں کے آنچل کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اللہ تو بارش کروا دے. وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بندہ اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کر پایا تھا, بارش شروع ہو گئی. تو والدین کی خدمت کرنے سے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. آج ہماری نسلوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. بعض لڑکوں کو, بعض بچوں کو تو دیکھا گیا اپنے والدین کو گالیاں تک دیتے ہوئے. اللہ پاک کہتا ہے اگر تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہیں تو میں بھی تم سے خوش ہوں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے, میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا, اور وہ میرا کام ہو گیا. اللہ کے رسول ابھی تو میں بحیات دنیا کے اندر ہوں, مرنے کے بعد اللہ پہلی فہرست میں جنت میں ڈالے گا یا جنت میں ڈالے گا ہی نہیں, اللہ مجھے جنت عطا کب فرمائے گا اور میں کب جنت کے دروازے کو بوسہ لوں گا. کتابوں میں لکھا یہ ہے اور کہ جب کوئی منت پوری ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, آپ کے والد زندہ ہیں؟ بولے ہاں یا رسول اللہ میرے والد زندہ ہیں. بولے جائیے اپنے والد کی پیشانی کو بوسہ دے دیجئے, بولے کہ تم نے جنت کے دروازے کو بوسہ دے دیا. آج بچے اپنے والدین کے ساتھ کیا معاملہ پیش کرتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کے نقش قدم, اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے اور نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو 100% ہماری دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ, کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, دو چیز کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ امت تو وہ امت ہے جس کو قرآن نے کہا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. آج ظالم ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ حکومت کرنے والی تو یہ مسلمان قوم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو دیکھو, 52 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. آج ہم کو جگہ جگہ پر ذلیل کیا جا رہا ہے. داڑھی ٹوپی اگر ہمارے چہرے کے اوپر ہے, ہمارے سر کے اوپر ٹوپی ہے تو ہم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہماری مساجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہماری مدارسوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہماری خانقاہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہمارے مساجدوں کے اوپر بلڈوزر چلوائے جا رہے ہیں. آخر یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے رب سے تعلق کو توڑ لیا ہے. ہم اپنے تعلق کو اپنے رب سے توڑ لیے جس طریقے سے ہمارے رب کا ہمارا تعلق ہونا چاہیے نہیں ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اپنے معاملات مجھ سے درست کرنا چاہتے ہو, اگر تم اپنی منوانا چاہتے ہو تو فاتبعونی, میرے نبی کی اتباع کر لو. نبی کی اتباع کیا ہے؟ نبی نے کس طریقے سے بات کی ہے, نبی کا اخلاق کیسا تھا, نبی کا کردار کیسا تھا, نبی کی گفتار کیسی تھی, نبی کے اطوار کیسے تھے, نبی کے معاملات کیسے تھے. ہم اپنی زندگی کے اندر نبی کے طریقے کو اگر 100% لائیں گے تو یہ دنیا ہمارے قدموں میں آ کے گرے گی. اللہ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اپنی محبت اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے. اللہ ہم سب لوگوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب لوگوں کو بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والدین سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے. اللہ پاک والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ, جن حضرات نے سنت نہ پڑھی اور سنت سے فارغ ہو جائے.